الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبتدا خبر ہم پڑھے تھے مرفوعات میں سے جن پر پیش آتا ہے جو چیزیں ہیں 8، ان میں سے پہلے 2 ہیں مبتدا اور خبر۔ اب مبتدا خبر کے بعد ایک اہم چیز یہ معلوم کرنا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ یہ معرفہ اور نکرہ کا کیا مطلب ہے؟ معرفہ کہتے ہیں، معرفہ وہ اسم جو کسی خاص چیز کو بتاتی ہے، اور نکرہ وہ ہے جو خاص چیز کو نہیں بلکہ عام چیز کو بتاتی ہے۔ جیسے زید ہے، یہ خاص آدمی ہے، اور رجل کوئی آدمی، یہ عام ہے، کوئی متعین آدمی نہیں ہے۔ یہ جو متعین ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور جو متعین نہیں ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ جو متعین ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ، اور جو غیر متعین ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ اب مبتدا اور خبر جو ہم پڑھے تھے، مبتدا پہلے آتا ہے اکثر، اور خبر اکثر بعد میں آتا ہے۔ تو اس میں مبتدا متعین ہوتا ہے اور خبر غیر متعین ہوتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے، نسیم نائم، نسیم سو رہا ہے۔ نسیم یہ مبتدا ہے، نائم خبر ہے۔ نسیم متعین ہے، نائم غیر متعین ہے۔ نسیم متعین، نائم غیر متعین۔ اسی طریقے سے اب ہم قرآن میں آئیں گے۔ قرآن پاک میں دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، اس میں تمام کے تمام متعین ہیں۔ الحمد تعریف، کوئی تعریف نہیں، مخصوص تعریف۔ الف لام اس کی علامت ہے، الف لام جس میں داخل ہو وہ متعین ہو جاتا ہے ہمیشہ۔ الرجل کے معنی آدمی، متعین آدمی کے لیے الرجل کہتے ہیں۔ جاء الرجل العالم، کہ عالم، ایک عالم آدمی آیا۔ اور ایک غیر متعین ہے تو اسے کہتے ہیں جاء رجل۔ تو یہاں الف لام ہے، الف لام کے ذریعے چیز خاص ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے الف لام میم، ذالک الکتاب، الکتاب یہ متعین کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو الکتاب الف لام ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ جی، اس کے بعد آگے فیہ ہدن، یہ ہے ہدن، الف لام اس میں نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا معرفہ کی سب سے پہلی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس میں الف لام ہوتا ہے۔ اور نمبر
نمبر 2 ہے ضمیریں، وہی معرفہ ہے. سب سے پہلے ضمیر، ایک تو الف لام ہو گیا، تو نمبر 2 ضمیر، ہوا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب، انتا تو، انا میں، یہ تمام چیزیں بھی متعین ہیں، یہ غیر متعین نہیں ہیں. اور نمبر 3 ہے اعلام، نام، جتنے بھی نام ہیں، انسانوں کے نام ہوں، گاؤں کے نام ہوں، تمام کے تمام وہ معرفہ ہیں، متعین ہیں. اسی طریقے سے جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، انسانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے لیے ضمیر، اور انسانوں کے علاوہ تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس میں اشارہ، وہ بھی معرفہ ہیں، یہ تمام متعین ہیں. ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں یہ نکرہ ہے. معرفہ کی 7 قسموں کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں نکرہ ہیں. اس کے لیے آتا ہے رجل، تنوین، جس چیز پر تنوین ہو، وہ تنوین والا نام نہ ہو تو پھر وہ نکرہ ہے. جیسے کراستن، کراستن کے معنی کاپی. الکراستو یہ کوئی عام کاپی نہیں، کوئی الکراستو اس وقت کہیں گے جب بولنے والے کو وہ کاپی معلوم ہو. اگر بولنے والے کو کوئی بھی کاپی ذہن میں نہیں ہے تو پھر بھائی آپ کے پاس کوئی کاپی ہے کیا، کوئی کاپی ہے کیا، کوئی پیپر ہے کیا، تو اس وقت میں پوچھیں گے هل عندك ورق، هل عندك ورق، یہ کہا جائے گا. مثلا حل کے معنی کیا، عندك تیرے پاس، ورق کوئی کاغذ ہے، کیا تیرے پاس کوئی کاغذ ہے، کچھ، اس کے لیے آئے گا ورقن تنوین کے ساتھ. اور الف لام اگر لکھیں گے هل عندك الورق، کیا آپ کے پاس وہ پیپر ہے، جو پیپر الورق الجدید، نیا پیپر، نئی کاغذ. الکتاب، هل عندك الکتاب، الف لام کے ساتھ اگر آئے تو کہتے ہیں یہ ہے هل عندك الکتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے، الجدید نئی کتاب. تو یہ ہے معرفہ. اور هل عندك کتاب، اس کے معنی ہے کیا آپ کے پاس کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی خاص کتاب نہیں ہے. تو یہ کتابن کے جواب میں کون سی کتاب، یہ سوال نہیں ہوگا. نہیں کوئی بھی کتاب ہے کیا، میرے پاس کوئی بھی کتاب نہیں ہے، یہ اس کا جواب ہوگا. کون سی کتاب، وہ سوال کرنا صحیح نہیں، وہ تو کوئی بھی کتاب پوچھ رہا ہے. اگر الف لام یہاں لگا دیں گے هل عندك الکتاب، تو سوال کرنے والا پوچھے گا ای الکتاب، ای الکتاب کون سی کتاب. یہ اس وقت پوچھے گا جب الف لام لگائیں گے. اگر الف لام نہیں لگائیں گے تو پھر کتابن اگر پوچھیں تو اس کے سوال میں ای الکتاب کون سی کتاب پوچھنا صحیح نہیں ہوگا. یہ ہے معرفہ اور نکرہ. آج کا سبق معرفہ وہ ہے جو متعین چیز کو بتاتا ہے، اور نکرہ وہ ہے جو غیر متعین چیز کو بتاتا ہے. کوئی آدمی آیا تو کہتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا. کون سا آدمی، سوال نہیں کریں گے کون، وہ آدمی معلوم ہی نہیں ہے ہمیں. اب جاء الرجل کہیں گے، الرجل الف لام کے ساتھ، تو اس وقت پوچھا جائے گا وہ آدمی کون ہے، کیونکہ الف لام لگایا گیا ہے. الف لام یہ معنی ہے کہ بتانے والے کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے. تو یہ ہے معرفہ اور نکرہ. میں یہ بتا رہا تھا کہ مبتدا اور خبر میں اکثر پہلا وہ معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے. جیسے الرجل قائم، الرجل آدمی، قائم کھڑا ہے. الرجل پر الف لام ہے، الف لام ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، اور قائم نکرہ ہے، اور نکرہ ہونے کی وجہ سے وہ قائم نکرہ ہے، اور نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ آخر میں یہاں تنوین ہے. اور ایک تو یہ ہو گیا نمبر 1
مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر میں کیوں بول رہا ہوں، کبھی کبھار الٹا بھی ہوتا ہے، مبتدا بھی نکرہ اور خبر بھی نکرہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں معرفہ ہو جاتے ہیں، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر مبتدا یہ جملے اسمیہ کا پہلا جز یہ مبتدا ہے، جملے اسمیہ کا دوسرا جز یہ خبر ہے۔ گزشتہ ہفتہ ہم پڑھے ہیں کہ اگر پہلا جز اسم ہے، اور اسم ہم کیسے پہچانیں گے، یہاں الف لام ہے، الف لام ہونے کی وجہ سے یہ اسم ہے، اگر الف لام نہ ہوتا تو یہ ہم دوسرے کسی اعتبار سے ہم معلوم کرتے کہ یہ اسم ہے، جیسے یہاں الف لام نہیں ہے لیکن آخر میں تنوین ہے، الف لام بھی اسم پر آتا ہے اور تنوین بھی اسم پر ہی آتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ الف مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، اور دوسری بات اہم یہ یاد رکھیں، الف لام جس میں داخل ہو جائے، الف لام جہاں داخل ہو جائے اس کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اور جس کے آخر میں تنوین یعنی یہ دو زبر دو زیر دو پیش ہو اس کے شروع میں کبھی بھی الف لام نہیں آتی، ایسے الف لام القائم کبھی بھی نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے الرجل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تنوین اور الف لام یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے، جس کے شروع میں الف لام آ جائے یہ کلمہ ہے، یہاں سے یہاں تک یہ کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، تو جس کے شروع میں آ جائے اس کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اور جس کے آخر میں تنوین آ جائے اس کے شروع میں الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ چیزیں آج کی تھی کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے کہ معرفہ کی علامت یہ ہے کہ یہ الف لام شروع میں ہو، اور نمبر 2 اشارے والے ہوں، اشارے والے حروف جیسے ہوا، وہ، ہذا، یہ اشارے والے، اور نمبر 3 نام جتنے ہیں، انسانوں کے نام ہیں، گاؤں، یہ تمام نام ہیں، یہ چیزیں معرفہ ہیں۔ تو یہاں الرجل ہے، اور نمبر 2 زید قائم، یہ بھی آئے گا، زید کھڑا ہوا ہے، تو زید معرفہ ہے۔ آخر میں تنوین کیوں ہے؟ تنوین اس لیے ہے کہ یہاں شروع میں الف لام نہیں ہے، الف لام ہونا یہ اس چیز کی علامت ہے جو عام نہیں ہے، جو خاص نہیں ہے، وہ الف لام اگر ہو تو تب وہ خاص ہوگا۔ زید یہ نام عام نہیں بلکہ خاص ہے، زید کوئی ایک زید نہیں بولتے بلکہ خاص انسان کا نام زید ہوتا ہے، خاص انسان کا نام عبداللہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے آخر میں، ناموں کے آخر میں تنوین آئے گی، لیکن چونکہ نام خاص ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، اور جو چیزیں خاص نہیں ہوتی جیسے کہ رجل ہے، اور اسی طریقے سے طالبن ہے، طالبن یہ بھی عام ہے، تو یہاں اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لائیں گے تبھی یہ معرفہ ہوگا، الطالب۔ اور اگر نام ہے جیسے محمد ہے مثلا، تو یہ محمد اس کے آخر میں تنوین آئے گا، تنوین آنے پر یہ نکرہ نہیں ہوگا بلکہ تنوین آنے سے بھی یہ معرفہ ہی ہوگا، کیونکہ معرفہ کے معنی ہے متعین، اور محمد متعین ہے، اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ المحمد بولنا یہ غلط ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے خاص ہے، تو الف لام لگا کر اور ایک خاص کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ تو یہ آج کا سبق تھا، سمجھ میں آیا سب کو؟ سعادت بھائی جی حضرت، سمجھ میں آیا نہیں؟ جی الحمدللہ جی۔ اب ہم شروع کریں گے قرآن پاک کے بارے میں۔